ہارون صاحب سب سے پہلے تو یہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ تحریک انصاف اکیلی ہے یا اتحادی ہیں صاحب؟ وہ ہمیشہ صحیح بات کرتے ہیں، غلط کا کیا سوال ہے؟ تحریک انصاف اب تنہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تنہا رہے بھی، یہ نہیں، اس وقت تنہا ہے۔ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ چودھری صاحب سے آج میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے سپورٹ۔ میٹنگ حالانکہ ان کی کل ہے، اچھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری جو ہے وہ سونے کی چیز کو ہاتھ لگاتے تو وہ پیتل بن جاتی ہے، اس کی مشین کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ساتھ کیوں نہیں دیں گے قاف لیگ؟ وہ تو آگے چل کے کرتے ہیں نا، فٹافٹ اتنی جلدی تو سارے تاش کے پتے اگر سامنے میں رکھ دوں تو گفتگو 36 منٹ گفتگو کیسے جاری رہے گی؟ چلے آگے اس پہ بات، بہت سے اس کے پہلو ہیں، کچھ مطلب یہ نہیں پیچیدہ نہیں ہیں، سمجھ میں آتے ہیں ساری باتیں پیچیدہ نہیں۔ بہرحال کاف لیگ کا شدید اختلاف ہے بلدیاتی الیکشن کے طریقہ کار پہ۔ وہ کہتے ہیں کونسلروں کے ذریعے منتخب ہو۔ کیوں کونسلوں کے ذریعے منتخب ہوں گے تو گجرات، منڈی بہاؤالدین، بہاول نگر، بہاولپور، سیالکوٹ وغیرہ کئی جگہوں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضلعی حکومت، ڈی سی او تو پہلے ہی ان کے ہیں، ڈپٹی کمشنر، اب تو ڈپٹی کمشنر ہو گیا نا، اور ڈی پی او بھی ان کے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی۔ تو وہ اقتدار میں ہر کوئی اپنا حصہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک۔ تو ایم کیو ایم پیسے چاہتی ہے کراچی کے لیے، موسٹ پروبیبلی میں گیس کر رہا ہوں، تو بیانات سے تو نہیں پتہ چلتا نا، اصل میں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ان کے ذریعے سے پیسے خرچ ہوں تاکہ کوئی ان کو نئی زندگی نہیں۔ صرف ممبر ان کے 10 ہیں، بارگیننگ پوزیشن ان کی کمزور ہے، کیونکہ ان کے جو تھے بانی تھے انہوں نے تو بننے نہیں دیا نا، کسی کو لیڈر تو بننے دیا ہی نہیں نا، مار مار کے بٹھا دیتے تھے اور ذلیل و خوار کرتے تھے۔ اچھا کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا جی تھک گئی، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ پنڈی سے ایک آدمی گیا، اس نے نواز شریف سے 3 ملاقاتیں کی۔ یہ ابھی کی آپ بات بتا رہے ہیں؟ ابھی کی، اور کیا، میں 1990 کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی بات ہے، پرانی، اور وہ پر امید ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں میں خود وزیر اعظم بنوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وکیل جو کر رہے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، ان کی کوشش ہے کہ 5 سال تک محدود ہو جائے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آئینی امور پہ بات ہو سکتی ہے، مطلب راستہ ہم انہوں تو خیر اصولی بات کیا ہے، یہ کریں گے وکیلوں کے ذریعے رائے عامہ ہموار۔ اچھا، سب سے بڑی خبر جو ہے جس میں کوئی سنسنی کی بات نہیں ہے، جو لوگ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، امریکہ عمران خان کے خلاف ہے۔ جو بائیڈن کی زمین پہ تو قبضہ خان صاحب نے کیا نہیں، اس کی زمین اپنا یہ رائیونڈ روڈ پہ تو ہے نہیں، جو بائیڈن کی، خان صاحب کی تو رائیونڈ روڈ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا بنی گالہ میں ہے، یا میرے خیال لیا میں بھی کچھ ہے شاید۔ تو کیوں نہیں فون کر رہا؟ ناراض ہے نا، وہ کوئی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے، پالیسی ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو چاہتے ہیں اڈے دے دیں، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ کچھ لوگ بظاہر داعش کے نام پر کچھ لوگ جو، ٹھیک، امریکی لابی بڑی متحرک ہے، حالات خراب خان صاحب کے، ویسی قسمت اس وقت ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہی، مہنگائی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، اصل چیلنج ہی مہنگائی ہے، اور ڈھنگ کی ٹیم انہوں نے بنائی نہیں ہے، اور کس انہوں نے دھوم دھڑکے سے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا تھا، مشترکہ اجلاس، اور پھر ایک خط لکھا اسپیکر نے شہباز شریف کو، یہ کور اپ ہے، بات چھپانے کے لیے، اصل میں اس لیے ملتوی کیا کہ شکست کا خطرہ تھا، ہو گئی نا شکست، 104 اور 117 آدمی تو ان کے 180 ہیں، باقی کدھر گئے؟ جہانگیر ترین گروپ کے لوگ، کچھ وہ آپ لوگوں کو کمپیل تو نہیں نہ کر سکتے، ارکان پارلیمنٹ کو، کوئی بچے تو نہیں ہوتے ان کو آپ بہلا پھسلا کے بلا لیں، حلیف جو ہیں وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، اور محاد اتنے کھولے۔ عظیم ترین تاریخی غلطی خان صاحب نے جو کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میڈیا کے کو دبایا، رگڑا، اور ان کا میڈیا سیل مستقل کہتا ہے کہ اخبار میں جرائم پیشہ ہیں، لفافہ ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں جرائم پیشہ، لفافہ، تو ہم تو کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم تو کوشش کرتے ہیں متوازن بات کریں، متوازن اور درست کرتے ہیں، بات مگر آنی اس طرح کی چاہیے، تنقید نہیں کرتے۔
کوئی اناد نہیں ہے. خود وہ مجھے میسیج بھیجتے رہتے ہیں, میں ملنا چاہتا ہوں. لیکن میں نے کہا, صدر عارف الوی صاحب نے ایک دن مجھے فون کیا, ملتے نہیں. میں نے کہا گالیاں کھا کے نہیں ملا جاتا, یا تو گالیاں نہ دیں تو پھر دیکھیں گے. تو وہ گالیاں تو بند نہیں ہوتی. اب وہ ان کے ورکر وہ منع بھی کریں تو نہیں ہوں گے. ان کو انہوں نے سمجھا دیا کہ یہ جرائم پیشہ ہے. وہ اخبار بند ہونے چاہیے, ٹی وی چینل سارے بند ہونے چاہیے, جو بند نہیں کر سکتے وہ. اچھا, یہ فواد صاحب کا نسخہ تھا, حالانکہ وہ بھی کبھی میڈیا کا حصہ. اچھا, پھر یہ ہے کہ وہ ناراض اتنی تیزی سے ہوتے ہیں. 3 دفعہ تو فواد صاحب سے کہا کہ جائیں آپ, جائیں سے مراد یہ ہے کہ پارٹی چھوڑیں, جائیں وزارت چھوڑیں. ایک دفعہ علیم خان کے بارے میں کہا کہ اس کی گاڑی واپس کرو جو اس نے مجھے کمپین کے لیے دی ہے, اور اس سے کہو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی خاکوانی صاحب نے بڑی مشکل سے سمجھائی, ساخت سر ایسے نہیں, مناسب نہیں ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے, کسی بات پہ ناراض ہوگا, اور اگر وہ کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ جو صدر ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو آپ ویسے ہی حکم دے دیں کہ فلاں معاملے میں علیم خان صاحب نہ دخل دیں. تو وہ کیا کریں گے, وہ نہیں دخل دیں گے. جہانگیر ترین کا جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. اچھا, اب ہو کیا رہا ہے پالیٹکس میں, یہ تو بیک گراؤنڈ ہے نا, کہ بلاول صاحب کی اور مولانا صاحب کی ہوئی ملاقات. قربتیں ہو رہی ہیں نا. قربت ہے تو ملاقات ہوئی نا. انہیں پچھلے ہفتے تو سومرو نے کہا تھا, قیوم سومرو نے, کہ یہ 15 سال پرانے بل انہوں نے منظور کرائے. مولانا صاحب کے بارے میں یعنی اپنے بھی جرم کا اعتراف کیا کہ ہم نے 15 سال پرانے بل منظور کیے, اور بھائی کو ڈی سی لگوایا پی ڈی ایم اس لیے تو نہیں بنی تھی. البتہ یہ کہ اپروچ ان کی مختلف ہے, اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, اور انہوں نے کہا, جے یو آئی نے کہا تھا کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا, ہم تو حکومت کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ سارے جو ہیں جب دعوے کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سوچتے کہ ایک لمحے کے لیے رکے, کبھی سوچتے نہیں کہ اس دنیا کا کوئی مالک بھی ہے, فیصلے وہ کرتا ہے. بھائی اللہ میاں کہ مجھے لگتا ہے اس سے مزاح بہت اچھی ہے کہ وہ آسمانوں پہ ہنستا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کر کیا رہے ہیں, فیصلہ میں نے کرنا یا انہوں نے کرنا ہے. یعنی تاریخی عوامل کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے, سماجی معاشی عوامل کے ذریعے. ہوتا تو اللہ کا ہی فیصلہ ہے نا. بے شک بے شک. اچھا, وہ اس نے بلاول نے تو یہ گولی ان کو دی, وہ نہیں چاہتے الیکشن, پیپلز پارٹی نہیں چاہتے. تو وہ ساتھ کیوں چل رہی ہے پھر ان کے؟ اوہو بھائی, ساتھ ہی چلیں گے تو کوئی بارگیننگ پوزیشن بنے گی, تو کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا. وہ چاہتے ہیں, اس وقت ان کی سندھ میں بھی حالت خراب ہے, وہ کہتے ہیں نو کانفیڈنس. یہ چاہتے ہیں عمران خان چلا جائے, الیکشن نہیں چاہتے. وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر آپ لڑنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, اللہ بہتر جانے, لڑنا ہی چاہتے ہیں. عمران خان تو چاہتے ہیں نا چلا جائے, یہ تو سادہ سی بات ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے. پھر یہ نون لیگ کی پالیسی یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں, اس وقت مہنگائی ہے. او بھائی, جیسے چینی سستی ہونی شروع ہو گئی, اگر کچھ ہٹے کا بھی کر لیا, اور کرونا پہ جو خرچہ ہونا تھا زیادہ تر وہ تو ہو گیا $8-9 بلین, اب تو کچھ پیسے ہوں گے, اور کچھ معاملات اگر بہتر کر لی اور اگلے بجٹ میں لوگوں کو رعایتیں دے دیں. اگلا یہ جون کوئی بہت دور تو نہیں ہے نا, کچھ سرکاری ملازموں کی تنخواہ بڑھا دی, کچھ سبسڈی دے دی, کچھ اگر کچھ ہو گیا تو راستہ کچھ ہمارا ہوگا. مڈ ٹرم الیکشن بڑا خطرناک ہوتا ہے حکومتوں کے لیے. مارگریٹ تھیچر نے بے نظیر سے کہا تھا کہ یہ بڑی خوفناک چیز ہے, کیونکہ درمیان میں مقبولیت کم ہوتی ہے, شروع میں ہوتی ہے ٹھیک, اور آخر میں پھر جا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کچھ کام کر لیں شرطیہ ہے, بہتری ہو سکتی ہے.